اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ بخاری شریف میں جو آخری حدیث ہے وہ طلباء کو چاہے طالبات ہو ان کو ایک بار پڑھنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے حضرت نے فرمایا چونکہ بچیوں کی آواز ہے تو اس کو لائیو نشر ہونے سے اس کو روک دیا گیا ہے، آواز باہر یعنی پھیلے گی نہیں، بس یہاں ضرورت کے تحت 2 منٹ کے لیے عبارت ہم لوگ سنیں گے۔ تو گزارش یہ ہے اصول کے مطابق معرفانی مسکان فاطمہ مشتاق تھا، آپ عبارت پڑھیں، پھر اس کے بعد حضرت نصیحت فرمائیں گے، ارشاد فرمائیں گے، آپ لوگ بغور سنجیدگی سے سماعت کریں۔ السلام علیکم۔
جو عمل شر کرے گا وہ بھی اس کو دکھایا جائے. یہ نہیں کہ بھئی تم نے یہ کیا تھا جاؤ، نہیں، وہ اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے. یہ تم کر یا نہیں تو دکھایا جائے گا. تو پروردگار جل جلالہ فیصلہ فرمانے سے پہلے انصاف کا ترازو رکھے گا اور اس ترازو میں اعمال تولے جائیں گے اور اس اعمال کے اعتبار سے بندے کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ یہ جنتی ہے یا دوزخ. وہاں پر ایک ہی پلڑا ہوگا، مطلب دو پلڑے ہوں گے میزان جب لگایا جائے گا. اب اس میزان کی پوزیشن کیا ہوگی اس کے بارے میں آپ سماعت فرمائیں. ساتوں آسمان و زمین میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تب بھی وہ میزان بھر نہیں پائے گا. اور یہاں جو موازین آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ میزان تو ایک ہی ہوگا، لیکن چونکہ بندوں کی بات ہے اور سارے بندوں کا حساب کتاب ہونا ہے اس لیے یہاں جمع کا استعمال ہوا ہے. بتاؤ یہ میزان ہوگا کہاں؟ میزان کہاں ہوگا؟ تو فرمایا گیا کہ میزان کے دو پلڑے ہوں گے اور عرش کے بائیں جانب دوزخ ہے تو گناہ کا پلڑا اس طرف ہوگا. اور یہ جو معتزلہ کا اعتراض ہے کہ اعمال اعراض میں سے ہیں اور اعراض جو ہے وہ تولا نہیں جا سکتا، تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اعمال اور قول کو اپنے اذن سے جسم کی شکل عطا فرما دے گا اور پھر اس کے بعد اس میں تولے جائیں گے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اعمال نامہ تولا جائے گا جو اس کا دفعے گا کیسے؟ تو رب نے فرمایا اے داؤد جس بندے سے میں راضی ہو جاؤں گا وہ اگر کھجور کا ایک ٹکڑ کو بھر دوں گا. کہ فرشتوں کی تسبیح بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی انہوں نے ذکر کیا تو وہ سبحان الملک القدوس کہہ کر کے ذکر کیا. بلکہ ابھی شب معراج ماہ رجب المرجب میں گزری کیا ہے تو سرکار نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور پیاری طالبات، یہ رحمان کو بڑے محبوب ہیں. زبان پر بڑے ہلکے ادا کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، بڑے ہلکے ہیں زبان پر، لیکن میزان پر بڑے وزنی ہیں. بڑی طاقت ہے اللہ نے اس پہ رکھی ہے. اب ایک بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور وہ بات یہ ہے، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے. اب مچھلی کے پیٹ سے رہائی کیسے نصیب ہوئی؟ تو رہائی کا ذریعہ بنی آیت کریم لا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا اللہ اس میں موجود ہے، لیکن بخشش کے لیے اور اس غم سے نجات کے لیے اللہ نے جس چیز کا ذکر فرمایا وہ قرآن میں آپ سنیں کہ مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت جل جلالہ نے کس وجہ سے نکالا؟ تو قرآن کہتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر بھی کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پتہ چلا کہ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا ذریعہ اللہ کی تسبیح بنی. اس لیے اپنے رب کی تسبیح کیا کرو. یعنی تسبیح سے مراد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کی کثرت ہونی چاہیے. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل اس اور بخاری شریف کی برکت سے آنوں کو مالا مال فرمائے اور پروردگار جل جلالہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے. دعا سے پہلے میں چند ضروری باتیں ان ہماری سنی دعوت اسلامی کے ادارے اسلامیات سے جو 14 بچیاں آج الحمدللہ عالمہ ہو کر کے نکل رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ 3 بچیاں جو قاریہ بن کر کے نکل رہی ہیں ہمارے اسلامیات سے اور سنی دعوت اسلامی کے ادارے سے جو 4 بچے فن تجوید کا کورس کر کے نکل رہے ہیں، ان سب کے لیے اور اہل علم کے لیے خاص طور پر میری نصیحت ہے
اور وہ نصیحت یہ ہے کہ یاد رکھیں اللہ رب العزت جل جلالہ ہر کسی کو علم کی دولت عطا نہیں کرتا. یہ دولت جس کو وہ پسند کرتا ہے اسی کو عطا کرتا ہے. اسے یاد رکھیں. مال تو جس کو پسند نہیں کرتا اس کو بھی دیتا ہے. مال جس سے محبت نہیں کرتا اسے بھی دیتا ہے. لیکن علم یہ اللہ ہر کسی کو نہیں عطا فرماتا. جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے علم کی دولت عطا فرماتا ہے. تو پیاری طالبات، آج آپ کے پاس علم آ گیا، آپ آج سے عالمہ بن گئیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا صدقہ اور فیضان آپ کو نصیب ہو چکا. آپ نے سنی دعوت اسلامی کے ادارے کے اندر علم حاصل کیا. اساتذہ نے بڑی محنت کے ساتھ آپ کو پڑھایا، معلمات نے پڑھایا. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس علم کو اپنی حد تک محدود نہ رکھیں. علم چاہتا ہے کہ جیسے ہی تمہارے پاس آیا دوسروں کے سامنے پیش کرو. میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار نے ساری چیزوں کے نام سکھائے اور پھر فوراً فرشتوں کے سامنے وہ علم پیش کر دیا گیا. پتہ چلا علم جیسے ہی آیا اسے دوسروں کے سامنے پیش کرو. اور وہ علم مؤثر اس وقت ہوگا جب آپ کی پوزیشن اس علم پر عمل کرنے میں گزرے. اگر آپ کا عمل کچھ ہو اور آپ کا علم کچھ کہہ رہا ہو تو ایسی اگر زندگی رہی تو مؤثر زندگی نہیں ہوگی. بڑی محنت و مشقت سے آپ نے علم حاصل کیا ہے. اب آپ نے خود کو بھی سنورنا ہے، قوم کو بھی سنوارنا ہے. پورے شہر کے اندر آپ کو علم کی خیرات تقسیم کرنی ہے، علم کو پھیلانا ہے، لوگوں تک علم پہنچانا ہے. آج آپ دیکھیں ہماری بہت ساری بچیاں پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتی ہیں اور کس کس کے ساتھ چلی جاتی ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہی ہیں. تو میری گزارش ہے کہ اے میری قوم کی بچیوں، اے عالمہ، اب تو آپ عالمہ بن گئی ماشاءاللہ. آپ کو پروردگار نے بڑی عظیم دولت عطا فرمائی، عالمہ اور قاریہ آپ بن گئیں. آپ بھرپور محنت کریں اور علم کی خیرات دوسروں تک پہنچائیں. اور خاص طور پر یہ چیز ذہن میں رکھیں، جتنے بھی انبیاء نے دین کا کام کیا انہوں نے دنیا سے کوئی طلب نہیں رکھی. ان اجریہ الا علی اللہ، اپنے رب ہی سے انہوں نے امید رکھی. کڑکا کڑکے کو کیا دے گا؟ دنیا کا ہر انسان کڑکا ہے، وہ کسی کو کیا دے گا؟ میرا مولا غنی ہے، وہ دے دے تو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. تو اس پر بھروسہ رکھو. لفافہ کتنا موٹا کتنا کمزور اس کی فکر نہیں، فکر یہ رکھو کہ نبی کا دین پھیلے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پھیلے. آپ کو علم کے زیور سے اس لیے آراستہ کیا. اور یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں، آپ کے مقابلے میں کوئی بچی ڈاکٹر ہوگی، انجینئر ہوگی، فزیوتھراپسٹ ہوگی، سی اے ہوگی، اس کی ارننگ بہت زیادہ ہوگی اور آپ دیکھ کر سوچیں گے دیکھو ہم بھی اگر یہ بن گئے ہوتے تو ہمارے پاس بھی آج یہ ہوتا. یہ اگر آپ کے ذہن میں خیال آیا تو آپ نے نبی کی وراثت کو ہلکا سمجھا. جسے اللہ یہ دولت عطا کر دے گویا اس کو نبی کی میراث مل گئی، اور جسے نبی کی میراث مل گئی اس سے بڑی دولت کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی. میں گزارش کروں گا اپنے گھر کی بچیوں کو اسلامیات کے اندر اور ہماری مبلغات اور عالمات کے پاس تعلیم کے لیے آپ بھیجیں اور تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں. اور میں اپنی بچیوں سے کہتا ہوں صرف اللہ پر بھروسہ رکھو، اور میرا کریم ضرورت سے پہلے اور طلب سے زیادہ عطا فرمانے والی ذات ہے. وہ عطا فرمانے والی ذات ہے. اس پر بھروسہ رکھ کر اخلاص کے ساتھ رضا الہی کے لیے کام کرو اور باعمل رہ کر کے کام کرو. اور یاد رکھنا میری ایک کتاب تذکرہ صالحات، اس کتاب کو پڑھو اور پڑھنے کے بعد آپ اس کو دیکھو کہ اس کے اندر کس کس طریقے سے مختلف طریقوں سے اللہ کی برگزیدہ بندیوں نے تقوی، تلاوت، نماز، یہ ساری چیزوں کو اختیار کیا.
جب آپ اس طریقے سے پڑھیں گی تو انشاءاللہ العظیم اس کی برکتیں اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ اور ویسا بننے کا جذبہ آپ کے اندر بھی انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے تمام طالبات کو اور تمام طلباء کو اور اسلامیات کے ذمہ داروں کو، سنی دعوت اسلامی کے ذمہ داروں کو، معاونین کو اور خاص طور پر ان کے اساتذہ اور معلمات کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب سے راضی ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ بچیوں یاد رکھنا، اساتذہ کا احترام کرنا، ان کے قانون کو فالو کرنا، ان کے حکم پر عمل کرنا، انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ اور جہاں کہیں بھی کام کرو سنی دعوت اسلامی کے پرچم تلے کام کرو۔ ادارے کے قیام کی وجہ یہی ہے تاکہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ دین کو اچھی طریقے سے پھیلا سکو۔ اللہ مجھ سے آپ سے سب سے وہ کام لے جس سے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سب کو دلائل خیرات کی اجازت اور باقی عالموں بچیوں کو سند حدیث کی اجازت۔ ہاں، ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ جو طالبات آج عالمہ بنی ہیں، قاریہ بنی ہیں اور جو بچے قاری بنے ہیں، میں سب کو دلائل الخیرات شریف کے ورد کی اجازت دیتا ہوں، اور خاص طور پر یہ ذہن میں رہے کہ دلائل الخیرات شریف کا ورد رسول اعظم سے قریب ہونے کے لیے کیا جائے، مال سے قریب یا بابا گیری کے لیے نہ کیا جائے کہ میں دلائل الخیرات شریف کا ورد کرتی ہوں، پڑھ کے دم کر دوں گی کام ہو جائے۔ دعا کر دو، یہ بابا گیری وغیرہ کے اندر نہ پڑھیں۔ اور یہ میں آپ کو تاکید کرتا ہوں، آپ اپنے قلب کو، اپنے دل کو سنوارنے کے لیے دلائل الخیرات شریف کا ورد کریں، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں اور فائدے آپ کو نصیب ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں عالمات کو جو ہے حدیث کی اجازت دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، ارشادات پر سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ و آلہ وسلم۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم ربنا لا تدع لنا فی مقامنا هذا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا الا قضیتها فیسرتها فیسر امورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات اعمالنا۔ اللہم ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اشف امراضنا و امراض اولادنا و امراض المسلمین یا شافی الامراض۔ اللہم اقض حاجاتنا و حاجات اولادنا و حاجات المسلمین یا قاضی الحاجات۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا واسعا مبارکا وتجارة لن تبورا یا عالم ما فی الصدور۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ
ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي ولأستاذينا ولشيخنا ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي آخره وخير أيامي يوم ألقاك وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اچھا پڑھ لیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالیٰ کا احسان ہوا کہ ختم بخاری شریف ہم نے وقت پر سماعت حضرت کو دیکھ پائیں گے. آپ تھوڑے تھوڑے قریب آ جائے, تھوڑے تھوڑے. میں گزارش کرتا ہوں پیچھے جماعت خانے میں ہمارے سید منا باپو کی جو گھر والے ہیں, ان ہماری ماں سے میں عرض کرتا ہوں کہ وہ ساری بچیاں جو عالمہ ہوئی اور قاری ہوئی ان کو جو ہے ردا اوڑھا دے اپنے مبارک ہاتھ سے. ان تمام بچیوں کو کھڑی کر کے ردا پہنا دے اور ان بچیوں کو ایک بہترین برقع, یہ ردا, اور ایک ایک بچی کو 250 روپئے ایک حاجی صاحب نے عطا فرمائے ہیں. آپ دعا کریں کہ ان مال والوں کے ذریعے ہی, ان مال والوں کے تعاون سے ہی یہ سارے کام ہوتے ہیں. ہم گئے تھے کسی اور کام کے لیے اور ان کو بتایا حضرت تشریف لا رہے ہیں, ایسا پروگرام ہے, تو انہوں نے کہا ہم صرف ردا دینے والے تھے, ردا 300 روپئے کی. آپ جانتے کووڈ-19 کا مسئلہ ہے اور دارالعلوم قادریہ بیلنس شیٹ ہے وہ 0 چل رہا ہے. تو انہوں نے جو اس میں کیا کرنا چاہیے, ہم نے بتایا برقع دینا چاہیے. بولے برقع دے دو, ردا دے دو اور 251 روپیہ دو. الحمدللہ. ایک ماس کے بعد میں نے دعوت دی کہ آپ رات کو تشریف لائیے, ختم بخاری شریف کی بڑی برکتیں ہیں. بولے ہر بچی کو میری طرف سے 500 روپیہ دینا میرے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے. انہوں نے نام سے منع فرمایا ہے لیکن کہا ہے کہ میں ابھی کور بھیج رہا ہوں, تو وہ سارے کور امیر سنی دعوت اسلامی کی طرف سے ان تمام بچیوں کو دیے جائیں. تو آپ سبحان اللہ بہت دھیرے دھیرے بولتے ہیں, اتنی بڑی فضیلت. تو ماحول کو گرم رکھنے کے لیے آپ لوگوں کو جو ہے اللہ کی پاکی بولنی ہے. سب مل کر بولے ہاں, یہ الحمدللہ. میں ان تمام ہی مال سے خصوصی طور پر مشکور و ممنون ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حلال روزیوں میں برکت عطا فرمائے. اب جو ہے 2-3 اشعار حضرت نے جیسے فرمایا نعت شریف کہ آپ سماعت کریں اور اس کے بعد جو ہے حضرت کا خطاب ہوگا. یہ سن لیجیے بات. یہ کور جو ہے ہمارے شفیع بھائی ساری بچیوں کو دے دیں گے بعد میں, اور بچیوں کی خواہش سند ملے یعنی سرٹیفکیٹ, تو وہ یاد رکھیں کل دوپہر کو 11:15 بجے میں ساری بچیاں پہنچ جائے. وہاں پر حضرت تشریف لائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے ساری بچیوں کو جو ہے سند دیں گے الحمدللہ, کہ ان کی خواہش پوری ہو جائے. اچھا
ٹھیک ہے. میں بھول گیا اصل میں، آپ سنیں گے 14 یہ بچیاں 5 سال تک بہت محنت کر کے یہ پڑھی ہے. آپ نے سنا ابھی دیکھو حدیث کیسے پڑھی بچی وہ. اب ایک بچی تو اس میں ایسی ہے کہ اس کا نکاح بھی ہوا ہے لیکن وداعی نہیں ہوئی، وہ بھروچ کی سرزمین، اور الحمدللہ وہاں وہ خصوصی طور پر وہاں ان کو جو ہے حافظ قاری بچے کے ساتھ ان کا نکاح عقد ہوا الحمدللہ. اور وہ جب وہاں وداعی ہوگی پچھلے آنے والے سال تو وہاں جا کر وہ بچیوں کو عالمہ کلاس پڑھائے گی. یعنی یہ مال خرچ کرنے والے جو مال خرچ کرتے ہیں یہ مسلسل یہ ایک دم کنٹینیوس شروع رہتا ہے ان کا. اب جو ہے یہ بچے جو ہے 4 قاری ہوئے ہیں، 2 سادات ہیں الحمدللہ، تو ان کی دستار ہو رہی ہے. آپ ذرا بلند آواز سے نعرہ لگائیں گے. دیکھو پہلے سید افروز قادری، سید انور میاں قادری، اونا جناگڑھ شریف. سنی دعوت اسلامی. دوسرے جو ہے ہمارے سید حمزہ باپو، سید عباس میاں، موتی تڑاؤ، گجرات، بھاؤنگر. اللہ اکبر، اے رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی. تیسرے ہے غلام محی الدین لاکھانی، عثمان بھائی والد صاحب کا نام ہے، میمن کالونی، جمنا کن، ابراہیم مسجد کے پاس، بھاؤنگر. چوتھا بچہ ہے، چوتھے بچے ہمارے محمد جابر حسین قادری، والد صاحب کا نام محمد داؤد فریدی، نیرپور، ڈھمداہا، پورنیا، بہار. انہوں نے ان تمام بچوں نے قرآن شریف کی قاری کی سند حاصل کی ہے بڑی محنت کر کے. اب دیکھیے میں جلدی نام بولتا ہوں بچیوں کا. مارپھانی مسکان محمد مشتاق بھائی، وڑوا کاچیاواد، موٹی شیری. سید حمیرہ عبد الرحمن بھائی گھڑیاری، کے جی این مسجد. کاسمانی اقصا عرفان بھائی ایم آر، کے جی این مسجد. قریشی ماہرہ آصف بھائی، محمدی ریسیڈینسی، جونی مانک واڑی. یہ سب بچی عالمہ ہوئی، عالمہ سے فارغ ہوئی. ملاڑا فردوس عبد الرحیم بھائی، وڑوا واسن گھاٹ. کالوا اقصا بانو شفیع بھائی کالوا، باغ رضا نواپرا. سید آفرین فیروز بھائی، الکا ٹاکیز، موسم ہوٹل کے پاس. اٹک سے نہیں. انیسا اقبال بھائی، یاسین باغ، نواپرا، بھاؤنگر. منصوری طیبہ محمد اسرائیل، کھارگیٹ چوک، نگینہ مسجد، بھاؤنگر. شیخ جویریہ عبد الرشید بھائی، سنچت نواس، رونق پارک. پٹھان اسما یونس بھائی، بوڈی گیٹ، سٹار سائن والی گلی. سید شفا سلیم بھائی، کریسن سرکل، شیو شکتی ہال کے سامنے. گھائل معراج عبد المجید بھائی، سنجری پارک، سنچت نواس، بھاؤنگر. لاکھانی اسما عبد الغفار بھائی، جمنا کن، مٹن مارکیٹ کے سامنے. شیخ بشرا غلام محی الدین بھائی، یہ لڑکی جن کا نکاح ہو گیا، حضرت نے کیا بھروچ میں حافظ صاحب کے صاحبزادے کے ساتھ، وہ ابھی جامع ازہر مصر میں قاری بن رہے ہیں. شیخ بشرا غلام محی الدین بھائی، عائشہ مسجد، محمدی اپارٹمنٹ. شیخ مصباح محیز بھائی، ابراہیم مسجد. شیخ مسکان محیز بھائی،
ابراہیم مسجد کے پاس باغ رحمت سوسائٹی، ان تمام بچیوں نے جو ہے عالمہ اور آخری 3 بچی جو میں نے کہا انہوں نے قرات کا کورس مکمل فرمایا۔ کس نے یہ بچی جو ہے، اس میں بعض بچیاں جو ہے اہل مال ہے، مالدار ہے، جو عالمہ ہوئی ہے۔ اس میں ایک بچی ہے اقصا فاطمہ کالوا، انہوں نے تحریک کو 5100 روپیہ ڈونیشن دیا ہے۔ اشعار کے بعد آپ لوگ سیدھی حضرت کا کلام سنیں کہ باہر والے حضرت سے مجھے گزارش، بیٹھ جائیے، آپ لوگ بیٹھ جائیں گے، سب پورا باہر بھر جائے گا، بیٹھ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بڑی نوری ہے اور سامعین بھی نوری ہے اور منظر بھی نوری تھا، درود شریف بھی نوری ہے، پڑھنے کا انداز بھی نوری ہونا چاہیے۔ الصلاۃ والسلیکا واصحابکا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا جرم ہے شہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ مل کر پڑھیں سائے، پڑھیے میرے ساتھ مل کر۔ اعلیٰ حضرت نے بہت بڑی نصیحت کی ہے، بہت بڑی نصیحت ہے، دہن میں زباں تمہارے لیے۔ یہ مائک تو صرف اس لیے کہ سب تک آواز پہنچے، ورنہ پہلے یہ فن کے لیے زبان تو دے دی گئی ہے۔ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں۔ یہ 3 کام کر لو، یہ 3 کام آج کرنے، آج کر لو۔ دہن میں زباں، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں۔ یہ کہا اٹھے بھی وہاں، اور جو اٹھے اس شان سے تو پھر ان کی شانوں کا کہنا کیا۔ واہ کیا جود و کرم بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ جو میرا غوث ہے اور لا دلا بیٹا تیرا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے غوث دنیا میں بھی بنے، قبر میں بھی بنے اور آخرت میں بنے۔ تو آئیے بس حضرت سے کچھ التماس ہے، اور حضرت نے ایک کلام لکھا ہے، اس کے آخرے میں جو مقطع کا شعر کہا جاتا ہے وہ ایسا ہے کہ تمنا یہ لیے جاتا ہے آقا شاکر نوری، تمکیر نوری اسے اذن مدینہ پھر عطا ہو یا رسول اللہ۔ تو جب مدینہ شریف میں رہتے ہیں تو کیونکہ محبت کا جذبہ، محبت کا غلبہ رہتا ہے، مگر جیسے ہی پلین میں بیٹھ جاتے ہیں اور جیسے ہی بھاونگر میں اور بمبئی شریف میں جب تشریف لاتے ہیں تو میں اپنے گمان سے آپ کے دل میں جو خیالات چلتے ہیں اس کی میں اپنے انداز میں ترجمانی کر رہا ہوں۔ حضرت سے گزارش ہے کہ اگر کوئی خطا ہو تو مجھے معاف کر دے، اور یقیناً وہ معاف کریں گے۔ تو میں پڑھ رہا ہوں، جس کو ذرا سنیں آپ۔ تمنا ہے الہی تجھ سے نوری کی، تجھ سے نوری کی، تمنا یہ لیے پھرتا ہے تیرا شاکر نوری۔ بمبئی آ گئے تو پھرتے رہتے ہیں، کبھی مالیگاؤں جاتے ہیں، کبھی اجمیر شریف جاتے ہیں، کبھی بھیونڈی شریف جاتے ہیں،
اور کبھی نوازنے کے لیے بھاونگر میں بھی جاتے ہیں، مگر کیوں پھرتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ تمنا یہ لیے پھرتا ہے تیرا شاکر نوری، کس تمنا کے ساتھ؟ کیونکہ وہ ذمہ داری دی گئی ہے، مدینہ شریف سے ایک ذمہ داری ملی ہے ان کو، تو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے پھرتے رہتے ہیں۔ ذمہ داری کیا ہے اس کو بھی سنیں۔ بنے قاری تیرا بندہ، بنے حافظ تیرا بندہ، بنے عالم تیرا بندہ، مچل کر کہیں سبحان اللہ۔ اب اس کو زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ تمنا ہے الہی تجھ سے نوری کی، تمنا یہ لیے پھرتا ہے تیرا شاکر نوری، بنے قاری تیرے بندے، بنے حافظ تیرے بندے، بنے عالم تیرے بندے، مت نوری۔ اور پھر حضرت سے گزارش ہے کہ وہ ہم کو بھی یاد رکھتے ہیں، مگر موقع ہے تو کہہ دیتے ہیں۔ تمنا ہے سب یہ بھاو نگریوں کی، تمنا ہے سب یہ بھاو نگریوں کی، عبد رزاق کو رکھیں ساتھ، عبد رزاق کو رکھیں ساتھ، بڑھائے بھاو اس کا بھی، بھاو سے مراد مصطفیٰ کے نگر میں ان کا بھاو بڑھا دے ہیں، اور بنائے اس کو بھی نوری۔ حضرت کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ رونق ممبر تو ہیں ہی، اب رونق خطابت ہو اور ان تمناؤں کا کچھ اجالہ فرمائے، تاکہ یہ ہمارے ویران دل جو ہے اس دلوں کے اندر بھی، ان دلوں کو بھی آئے۔ نعرہ تکبیر سے رسالت سے استقبال فرمائے، نعرہ تکبیر۔ ہمارے شفیع بھائی کے والد صاحب نے ہر بچی کو، اچھا حاجی صاحب کی طرف سے ہر بچی کو 250 روپیہ ہدیہ دیا گیا ہے۔ تو آئیے حضرت کا استقبال، نعرہ تکبیر اور استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ذرا نوری رات ہے اور نوری خطاب سننا ہے۔ علماء اہل سنت، سادات کرام، امیر سنی دعوت اسلامی، قائد محترم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام،
آیے کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک قریب سے قریب تر ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو ماہ رمضان خیر کے ساتھ نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان کا تعلق قرآن سے بھی ہے، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے قرآن سے بھی قریب کرنے اور رب قدیر جل جلالہ سے اور اس کے حبیب سے بھی قریب کرنے کے لیے۔ آج تک آپ نے سنا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، آج تک آپ نے سنا بیوی بچوں کے حقوق کیا ہیں، آج تک آپ نے سنا پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، آج تک آپ نے سنا رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں۔ ان سب کے حقوق آج تک آپ سنتے آئے۔ آج میں آپ کو قرآن کے حقوق بتاتا ہوں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ اللہ کی کتاب کا حق یا اللہ کی کتاب کے حقوق ہم پر کیا ہیں۔ بڑی کوشش کی جاتی ہے ماں کا حق ادا کرنے کی، وہ کرنا چاہیے۔ بڑی کوشش کی جاتی ہے باپ کے حق کو ادا کرنے کی، ضرور کرنی چاہیے۔ بڑی کوشش کی جاتی ہے اولاد کے حق کو ادا کرنے کی، کرنا چاہیے۔ پڑوسیوں کے حقوق سن کر کے ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ لیکن اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، سب سے زیادہ اگر کسی کے حق کو پامال کیا جا رہا ہے مسلمانوں کی طرف سے تو وہ قرآن کے حقوق ہیں۔ اللہ کی کتاب کے حقوق کیا ہیں؟ تو پہلا حق اللہ کی کتاب کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، یہ اس کا پہلا حق ہے۔ اور صرف ایمان مسلمانوں سے یا انسانوں سے نہیں کہا جاتا کہ تم ایمان لاؤ، بلکہ جس رسول پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ رسول بھی اس کتاب پر ایمان لائیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے جو کچھ ان پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس پر، اور مومنین۔ تو پہلا حق اس کتاب کے بارے میں یہ ہے کہ اس کتاب پر ایمان لایا جائے۔ تو آپ سب کہیں گے
ہم تو ایمان لائے ہیں اس کتاب پر، ہم تو اسے مانتے ہیں اللہ کی کتاب۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت جل جلالہ کو بندہ اپنا رب مانتا ہے، لیکن پروردگار جل جلالہ سے متعلق جو توکل، جو یقین ہونا چاہیے، وہ یقین کی کمزوری ہے۔ آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اور پھر ہماری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ یار جھوٹ بولیں گے تو روزی نہیں ملے گی، قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جتنا تمہارے حصے کا رزق ہے وہ تمہیں ملے گا۔ اور یہاں ایک اور بات عرض کر دوں، جہاں تھوڑی سی تنگی ہوئی روزی کے اندر، کاروبار تھوڑا سا ٹھپ پڑا، کہ اب ہمارے مسلمان بھائی اور خاص طور پر گجرات کاٹھیاواڑ وغیرہ کے مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے، یار کسی نے میری روزی باندھ دی ہے، چلے بابا کے پاس، بابا میری روزی باندھ دی روزی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی کسی کی روزی باندھنے کی طاقت رکھتا ہے؟ کوئی کسی کی روزی کو نہ تنگ کر سکتا ہے نہ کشادہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ میرے رب نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے۔ کوئی بابا کسی کی روزی کو نہ باندھ سکتا ہے نہ کشادہ کر سکتا ہے۔ ہاں، رسول اعظم نے جو اعمال بتائیں ان اعمال پر عمل کرو، اللہ روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ وہ اوراد و وظائف جو بزرگوں سے منقول ہیں اسے پڑھو، روزی میں برکت ہوگی۔ سورہ واقعہ پڑھو، روزی میں برکت ہوگی۔ گھر میں داخل ہوا کرو تو خالی گھر میں بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرو، روزی میں برکت ہوگی۔ تو اعمال ہمیں بتائے گئے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اللہ تمہاری روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو اوراد و وظائف اور اعمال بتائے گئے ہیں، ان اعمال کی برکت سے اللہ روزی میں برکت ضرور عطا فرماتا ہے، لیکن باندھنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، کسی میں نہیں۔ اور اگر طاقت ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے سارے دشمنوں کی روزی آدمی باندھ دیتا کہ کوئی ملے نہیں، بھوکا ہی مر جائے۔ تو باندھنے کی طاقت کسی میں، ہاں ایک چیز ہے، نظر لگ سکتی ہے، اور نظر کی وجہ سے آپ کے کاروبار کے اندر دشواریاں آ سکتی ہیں۔ نظر حق ہے، نظر حق ہے۔ اگر کسی کی بری نظر پڑ گئی اور نظر لگ گئی تو آپ کی تجارت کے اندر کمی آ سکتی ہے، لیکن کسی میں یہ طاقت نہیں کہ آپ کی روزی کو باندھ دے۔ تو یہ ذہن سے نکال دو آپ، جس کے دست قدرت میں روزی دینا ہے اور وہ جسے چاہے کشادہ عطا فرمائے، جسے چاہے تنگ فرمائے، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، وہ تمہیں عطا فرمائے گا اور ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اللہ پر یہ یقین رکھنا، ایمان رکھنا، قادر وہی ہے۔ دنیا اگر چاہے آپ کو تکلیف پہنچانا، یقین رکھو اگر مولا چاہے گا تو ہی تکلیف پہنچے گی۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ او کما قال، اگر اللہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اس کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا سوائے خدا کے، اور اگر اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرمائے تو پوری دنیا مل کر کے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ عقیدہ ایسا مانتے ہو اس طرح سے اپنے رب کو؟
मानो इस तरीके से, यकीन रखो अपने कादिर मुतलक रब के ऊपर। तो जिस तरीके से हम अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू को बस सतही तौर पर हमने मान लिया लफ्जी तौर पर, और उसकी मारिफत हमें जैसी नसीब होनी चाहिए वो तो नसीब नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उसके बारे में अकीदा और ईमान होना चाहिए वो कमजोर सा है। अब मैं आपको बताता हूं, सामने की साइड में दरिया है, पीछे की साइड के अंदर लाहो लश्कर है हजरत मूसा और उनकी कौम को पकड़ने के लिए। आगे जाते हैं तो दरिया, और पीछे पूरी फौज पकड़ने के लिए आई। तो कौम ने क्या कहा? इन्ना लमुदरकून, हम तो पकड़े गए। अब आप मुझे बताइए, सामने दरिया हो, पीछे फौज हो, बीच में आदमी हो, तो डर कर तो यही कहेगा ना, इन्ना लमुदरकून, कि हम पकड़े गए। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अपने रब पर ईमान कितना स्ट्रांग था। सामने दरिया देखकर, पीछे फौज देखकर भी कहते हैं कल्ला, हरगिज नहीं, इन रब्बी सयाहदीन, के बेशक मेरा रब रास्ता दिखाने वाला है। ये यकीन अपने अंदर रखो अपने रब के बारे में। वो चाहे तो युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, कमा क़ाल। ये यकीन रखो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि मौला न चाहे। ये यकीन रखो। है ऐसा यकीन? नहीं, डावाडोल एकदम। अजीब ईमान अल्लाह पर हमने रखा है। अल्लाह वालों का ईमान कितना स्ट्रॉन्ग था, कितना मजबूत था। हम और आप तो कई सालों का जमा करके रखते हैं ना, बैंक बैलेंस करोड़ों का हो, तब भी सोचते हैं कि यार पता नहीं आगे क्या होगा। और अल्लाह वालों का हाल क्या? कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, फिर भी रब पर इतना तवक्कुल। जिसने भूखा उठाया है वो भूखा सुलाएगा नहीं, इतना यकीन होता था। अच्छा, यहाँ एक और बात अर्ज कर दूं, मुझे बड़ी खुशी है, मैं आपको नहीं बता सकता आज मैं कितना खुश हूँ। इसलिए कि मुझे गुमान में भी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था कि कमो बेश 25-30 साल पहले मैं जब यहाँ पहला इज्तिमा करने के लिए आया था, तो मुझे याद है शायद खाटकीवाड़ में आया था मेरा ख्याल, आयशा मस्जिद के पास, वहाँ मैं आया था पहला इज्तिमा करने के लिए। उस वक्त तिलावत भी मैंने की थी, नाज शरीफ भी मैंने पढ़ी थी, बयान भी मैंने किया था, जिक्र भी मैंने किया था, सुन्नतें भी मैंने बताई थी, दुआ भी मैंने की थी, और बाद में मुसाफा भी मैंने लोगों से किया था। उस वक्त ये अब्दुल रज़ाक भाई क्लीन शेव सामने बैठे थे, शिकार हो गए हमारे, बल्कि हमारे क्या अल्लाह के रसूल ने पसंद कर लिया दीन के काम, फिर ये जुड़े। अब आप उस जमाने को याद करें जब यहाँ कुछ भी नहीं था, बल्कि भावनगर का नाम सुनते ही आदमी कहता अरे वहाँ सुन्नी थे, सुन्नी मस्जिद है। मुझे याद एक साहब भावनगर आने वाले थे, तो मुझसे उन्होंने पूछा मैं नमाज कहाँ पढ़ूँ वहाँ पर। तो थी कुछ मस्जिदें सुन्नी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, लेकिन उस वक्त ये सोच थी, और मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी इस्लामियात हमारे कायम हो जाएंगे, दारुल कायम हो जाएंगे, मुबल्लिगीन की जमात कायम हो जाएगी, मुअल्लिमात तैयार हो जाएंगी। आज जब ये मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए मेरे कल्ब पर कितनी खुशी दौड़ रही हो। और जब मैं इतना खुश हो रहा हूँ, मेरे आका कितने खुश हो रहे हैं। इस तहरीक का साथ दो। मैं उन लोगों का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने फंड से, माल से इस इदारे को, इस तहरीक को ताउन फरमाया। और आप ये देखो, आपने पैसा दिया, हमने हाफिज दिए, आपने पैसा लगाया, हमने आलिम दिए, आपने पैसा लगाया, हमने आलिमा दी, आपने पैसा लगाया, हमने कारिया दी, और आपके बहुत सारे बच्चों को
دین کے سانچے میں ڈھالنے کی تحریک کے ساتھیوں نے کوشش کی، اور آج بہت سارے ایسے بچوں کو میں پیش کر سکتا ہوں جن کی زندگی آج سے پہلے کیا تھی وہ جانتے ہیں، اور آج ان کی زندگی کیا ہے وہ بھی وہ خود جانتے ہیں۔ یہ سب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ خیر، تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ پر ایمان مضبوط رکھو۔ نیوز پڑھے ہم، ارے یار یہ ہو رہا ہے، یوٹیوب پر دیکھ لیا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ میرے بھائی، کسی کے چاہے سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ میرے رب کے چاہے سے ہوتا ہے۔ اس لیے اس ذات پر یقین رکھو اور اس پر اپنا توکل کامل رکھو، انشاءاللہ العظیم وہ غیب سے پریشانیوں سے نکلنے کے راستے عطا فرماتا ہے۔ بھروسہ رکھو اس پر۔ اسی لیے فرمایا گیا، انسان جیسا رب پر بھروسہ رکھتا ہے اور رب سے جیسی امید رکھتا ہے، مولا اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے، ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت یعقوب علیہ السلام سے رب نے فرمایا، یعقوب تجھے معلوم ہے میں نے تیرے بیٹے یوسف کو تیرے سے جدا کیوں کیا؟ یوسف کو تجھ سے جدا کیوں کیا؟ عرض کرتے ہیں، مولا میں نہیں جانتا۔ تو رب نے ارشاد فرمایا کہ تو نے یہ کہا تھا یأکلہ الذئب، کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے بیٹے کو بھیڑیے کھا جائیں گے۔ تو اے یعقوب، تیری نظر بھیڑیوں پر تھی، اس سے بچانے والے رب پر نہیں تھی۔ جب تو نے اس کو طاقتور سمجھا اور بچانے والے رب پر تیری نظر نہ گئی، تو میں نے یوسف کو تجھ سے جدا کر دیا۔ یہاں یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مطلب نبی کی امید تو اپنے رب ہی سے ہوتی ہے، لیکن بحیثیت پدر اپنے بیٹے کے بارے میں ڈر کا آنا یہ فطری چیز ہے، لیکن پروردگار جل جلالہ اس طرح سے نصیحت اپنے بندوں کو دے رہا ہے اور نبی کے توسل سے بتا رہا ہے کہ نظر اپنے رب پر رکھو۔ اسی لیے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ جو ہے وہ حمد باری تعالیٰ میں کہتے ہیں، لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ اپنے رب سے امید رکھو۔ تو پہلی چیز جو میں بتانا چاہتا تھا، اللہ پر جیسا ایمان چاہیے ویسا ایمان ہمارا نہیں ہے، کمزور ہے۔ ایسے ہی قرآن شریف کے سلسلے میں اس پر ہمارا ایمان کیا ہے؟ بس اتنا سا کیا ایمان ہے؟ بس یہ اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بھائی گھر میں رکھ دو برکت آئے گی، کوئی مر جائے تو حصال ثواب کر دو، بخشش ہو جائے گی۔ بس اتنا ہم نے اس کتاب کو مانا ہے، اس کے علاوہ ہم نے اس کتاب کو معاذ اللہ کسی لائق نہیں سمجھا۔ اس کتاب پر کس طریقے سے ایمان لاؤ؟ تو فرمایا گیا اس طریقے سے ایمان لاؤ کہ اس کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ دنیا کی ساری طاقت مل کر کے بھی اس کو بدلنا چاہے یا مٹانا چاہے تو نہیں مٹا سکتے۔ یہ یقین رکھو اپنے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود میرے پروردگار نے لیا ہے، اور یہ بھی صدقہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتابیں تو اس سے پہلے بھی نازل ہوئی، کم و بیش 114 صحیفے نازل ہوئے، 50 تو حضرت نوح علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، 10 حضرت آدم علیہ السلام پر، اس طرح سے 114، لیکن مشہور کتابیں 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن شریف۔ لیکن اب آپ دیکھیں کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا،
نہ توریت کا لیا، نہ زبور کا لیا، نہ انجیل کا لیا، قرآن کا ذمہ کیوں لیا؟ سمجھو اس کو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ تھے، غمگین تھے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے غمگین ہونے کی وجہ یہ تھی کہ پہلے کے انبیاء پر کتاب نازل ہوئی تو ان کے زمانے میں بدل دی گئی یا ان کے بعد میں بدل دی گئی۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تشویش تھی کہ میں تو آخری نبی بن کر کے آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئیں گے اور میرے بعد کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی۔ اگر میرے اوپر نازل ہونے والی اس کتاب کو بدل دیا گیا یا اس کے اندر تحریف کر دی گئی تو میری امت کو ہدایت کی راہ کیسے ملے گی؟ یہ تشویش تھی حضور کو۔ تو مولا نے فرمایا محبوب غم کیوں کرتے ہو؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کتاب پر ایمان سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کے حلال کو حلال جانو، اس کے حرام کو حرام جانو۔ تو یہ اس کتاب پر ایمان ہے۔ یہ نہیں کہ مولانا آج کے دور میں اس میں جو حلال لکھا ہے اس پر عمل کیسے کریں گے، اس میں جو حرام فرمایا گیا کیسے بچیں گے؟ نہیں، اللہ کی کتاب ہے، اس کو مانو، یقین رکھو، اس میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ سچ ہے۔ اور یاد رکھو پوری دنیا قرآن سے ڈرتی ہے، اسے ذہن میں رکھو۔ ناسا اور اسپیس پر اور چاند کی زمین پر قدم رکھنا یہ تو سائنٹسٹ کے لیے بہت آسان ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت جیسی آیت بنانا پوری دنیا کے سائنٹسٹ مل کر بھی کوشش کریں تو مشکل ہے، نہ کل بنا سکے ہیں نہ قیامت تک بنا سکیں گے۔ ایک آیت جیسی آیت، خالی سینٹنس ہی تو بنانا ہے نا، آیت اتنی سی ہے، لائیں ایک آیت بنا کر کے، لائیں ایک آیت، لیکن آسمان پر کمندیں ڈالنا تو آسان ہے، میرے رب کی کتاب جیسی کتاب یا ایک آیت جیسی آیت لانا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہ کیسی کتاب ہے تو پہلے ہی بتا دیا گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب اس کتاب کے بارے میں پوچھو آئی کہاں سے؟ سوال پیدا ہوتا ہے آئی کہاں سے؟ تنزیل من رب العالمین، اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ کس کے ذریعے آئی؟ نزل بہ الروح الامین۔ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں فرشتے مشہور تو چار ہیں نا، حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل، لیکن نہ حضرت میکائیل کو امین کہا جاتا ہے، نہ حضرت اسرافیل کو امین کہا جاتا ہے، نہ حضرت اسرائیل کو امین کہا جاتا ہے، صرف جبریل کو امین کہا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے حضرت جبریل کو امین کہنے کی؟ تو وجہ یہ ہے جیسا مولا نے قرآن دیا ویسا ہی امانت کے ساتھ لا کر حضور تک انہوں نے پیش کیا، اس لیے امانت کو سنبھالنے کی وجہ سے انہیں امین کہا جاتا ہے۔ جبریل کوئی رد و بدل نہیں، کوئی اپنی طرف سے آمیزش نہیں، مولا نے کہا لا کر کے پیش کر دیا۔ یہ بھی ایک تفصیل طلب موجود ہے، وحی کا نزول کیسے ہوتا تھا، یہ سب بہت الگ موضوع ہے۔ چلیے آج قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ تو کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے، تنزیل من رب العالمین۔ کون لے کر آیا؟ نزل بہ الروح الامین۔ کہاں آیا؟ کدھر آیا؟ نہ حضور کے سر پر نہ ہاتھ پر، علی قلبک، مصطفیٰ جان رحمت کے دل پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ یہ قرآن نازل ہوا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور سرکار کا قلب اطہر کتنا طاقتور ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیں کہ رب خود فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر ہم پہاڑ پر قرآن کو نازل کرتے تو خشیت ربانی کی وجہ سے پہاڑ
پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ہم پہاڑ کو بڑا اور طاقتور سمجھتے ہیں، لیکن اس سے بھی طاقتور اگر کچھ ہے تو میرے آقا کا دل ہے. قلب مصطفیٰ اس سے بھی طاقتور ہے، اس سے بھی طاقتور قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس پر یہ قرآن مقدس نازل ہوا. اب میں اگر قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کروں تو یہ بھی بہت تفصیلی گفتگو ہو جائے گی، لیکن ایک شعر میرے اعلیٰ حضرت کا پیش کر دوں تاکہ حضور کے قلب کے حوالے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. سرکار آپ کا دل ایسا ہے کہ مولا کبھی آپ کے دل کو میلا کرتا ہی نہیں ہے، اتنا پاک اور صاف ستھرا ہے. اگر آپ کرم کی نظر کر دیں تو ہمارا ناپاک دل بھی پاک ہو جائے. قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بہت تفصیلی موضوع علم نشرح لک صدرک پر آپ جائیں گے تو اس میں پورا ساری چیزیں بہرحال. تو یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہو. اسی لیے آپ دیکھیں کالج جانے والا، یونیورسٹی جانے والا، اسکول جانے والا کتابیں لے کر جاتا ہے تو بیگ کو اس طریقے سے پیچھے لگا کر کے جاتا ہے نا، ساری کتابیں پیچھے ہوتی ہیں. لیکن قائدہ بغدادی بھی پڑھنے کے لیے جو جاتا ہے تو کہاں رکھ کے جاتا ہے؟ بتا دیا، اس کی جگہ دل ہے. اس کی جگہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے اس دل کے اندر قرآن کو رکھنے کا جو ہے حکم فرمایا، اسے دل میں رکھو. لپ سروس نہیں، زبان پر نہیں، دل پر. خیر، تو اس قرآن پر پورا یقین رکھو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس پر ایمان اس طریقے سے لاؤ کہ جو کچھ بھی اس میں ہے وہی حق ہے، وہی صحیح ہے، اور وہی اللہ عز و جل کی طرف سے نازل شدہ ہے. تو یہ پہلا حق قرآن کا آپ نے سنا، اس پر ایمان لانے کا. اور دوسرا حق، اس کی تلاوت کرو. کیا کرو؟ بولو، تلاوت کرو. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور رب قدیر نے خود حضور سے فرمایا اتلو ما اوحیا، تلاوت کرو جو کچھ میں نے آپ پر وحی نازل فرمائی. حضور سے قرآن شریف کی تلاوت کرنے کا حکم. اور تاجدار کائنات صلی اللہ ماہ رمضان میں قرآن شریف کثرت سے پڑھتے. بعض روایتوں میں آیا 2 ختم کیا کرتے تھے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلاوت کرنے کی سچویشن کو بتا، تلاوت کرو. زینو بِأَصْوَاتِكُمْ، قرآن کو اچھی آواز میں تلاوت کرو. قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. ترتیل کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ تجوید الحروف، معرفت الوقوف. مخرج کے ساتھ پڑھنا اور جہاں جہاں رکنے کا حکم ہے وہاں رکنا، یہ ہے در حقیقت ترتیل. یعلمون تعلمون نہیں کہ کیا پڑھے وہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. اور مسلمان تراویح سننے ایسی مسجد میں جاتا ہے جہاں پر صرف یعلمون تعلمون ہی سمجھ میں آئے. پوچھتے کہاں جلدی ختم ہوتی ہے، چلو وہاں چلتے ہیں. نہیں، آپ کو سارے الفاظ سمجھ میں صحیح طور پر آئیں، ایسی جگہ قرآن سننے کے لیے جاؤ. تو آپ جب قرآن سنو گے تو انشاءاللہ العظیم اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی. تو ترتیل کے ساتھ قرآن، اور جو شخص ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے فرمایا گیا کل بروز قیامت اللہ رب العزت جل جلالہ اس بندے سے فرمائے گا قرآن پڑھتا جا، بلندی پر چڑھتا جا. ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا ہے نا، بھاگم بھاگی نہیں کرنا ہے 100 کی سپیڈ میں. اور کیسے قرآن پڑھتے تھے پڑھنے والے، اللہ اکبر. اور کیسا پڑھنا چاہیے؟ یتلونہ حق تلاوتہ، اس طرح قرآن کی تلاوت کرو جیسے قرآن کی تلاوت کا حق ہے. اب میں ہمارے عبدالرزاق بھائی، اختر بھائی، ہمارے علماء سب کو ایک مشورہ دے رہا ہوں. میں نے ایک مشن شروع کیا ہے.
جو جب 15 سال کا تھا، 16 سال کا تھا، کم و بیش 16-17 سال کا رہا ہوں گا، تب میں نے وہ مشن شروع کیا تھا. مجھے آج وہ مشن کی پھر ضرورت پیش آ رہی ہے. وہ کیا ہے مشن؟ ہماری سوسائٹی کے اندر ریٹائرڈ لوگ بہت ہیں. ریٹائرڈ سے مراد 55 سال کے، 60 سال کے، 70 سال کے. اب یہ جو بیچارے ضعیف ہیں، نہ کاروبار کے لیے جاتے ہیں، نہ کہیں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، سگریٹ پیتے رہتے ہیں، کوئی آیا تو گپ شپ کرتے رہتے ہیں، یوٹیوب پر ہوتے ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں، وہ کرتے ہیں.